سوال پوچھا ہے کہ کیا ہم پرائز بانڈ میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں؟ جی، پرائز بانڈ میں مختصر جواب تو یہ ہے کہ پرائز بانڈ میں انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ پرائز بانڈ عموماً دنیا میں پرائز بانڈ سے مراد وہ پرائز بانڈ ہیں جو حکومت جاری کرتی ہے اور حکومت اس کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ عام طور پہ جو دنیاوی کاروبار ہیں، جو لین دین کے معاملات ہیں، اسلام نے اس میں ذمہ داری کا عنصر بہت اہم قرار دیا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جب کوئی لین دین کرو تو اس کے لیے گواہ مقرر کر لیا کرو، لکھ لیا کرو، ٹھیک ہے، اور تاکہ کوئی جھگڑے نہ پیدا ہوں۔ یہ جو پرائز بانڈ ہیں یہ بھی دراصل حکومت اس کی ذمہ داری لیتی ہے، اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں وہ جو اس مالی معاملے میں جو ذمہ داری کا عنصر ہے وہ موجود ہے، اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس کے مد مقابل جو پھر اس کے بعد دنیا میں ایسی ناجائز چیزیں مثلا سود ہے، اس میں انسان کسی کو پیسہ دیتا ہے اور اس پہ کوئی معین شرح مقرر کر لیتا ہے اور نفع نقصان میں کوئی شراکت کا کوئی اس میں کوئی شرط نہیں ہوتی، بلکہ صرف خالصتاً نفع، اور وہ بھی معین کر لیتا ہے، تو اس کو اسلام نے سود قرار دیا ہے۔ یہ اسلام سے پہلے بھی جاری تھا اور اب بھی دنیا میں جاری ہے، اور اس کے متعلق بڑی انذار فرمایا اسلام نے اور اس کو منع فرمایا۔ اور اس کی دوسری قسم ہے جوا، جس میں انسان ایک پیسہ لگاتا ہے اور بعض اوقات تو ڈھیروں ڈھیر واپس آ جاتا ہے اور بعض اوقات وہ پیسہ بھی چلا جاتا ہے، کوئی اس میں یا اکثر اوقات چلا جاتا ہے۔ اور اس میں جو لوگ بتاتے ہیں کہ جوئے جو کمپنیاں اس قسم کی، وہ شروع میں وہ اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے شروع میں ایک دو دفعہ آپ کو جتا دیں گے، پھر اس کے بعد اتنا وہ اس میں بندہ دلچسپی لینا شروع کر دیتا ہے کہ پھر سارا کچھ لٹا دیتا ہے۔ تو اس لیے پرائز بانڈ جو ہے اگر ہم دیکھیں تو جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ اس میں ذمہ داری کا عنصر موجود ہے، اور وہ اصل میں اسی طرح وہ رقم کی طرح موجود رہتا ہے۔ اگر اس پہ انعام نکل آیا تو ٹھیک ہے، اگر انعام نہیں نکلتا تو پھر بھی وہ آپ کی کم از کم وہ آپ کی رقم موجود ہے، جو اصل رقم ہے وہ موجود ہے، اور آپ اسے جب چاہیں اس کو چینج کر لیں اور اس کی اصل رقم لے کے آپ اسے استعمال کریں۔ اس لیے اس میں نہ کوئی جوے کی شکل ہے، نہ اس میں کوئی سود کی شکل ہے، اور ذمہ داری کا عنصر موجود ہے، اس لیے اس میں انویسٹمنٹ کرنا کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور اس سے جو انعام نکلتا ہے، جو اضافی رقم جو ہے، بالکل اس کا بھی وہ بیان کرتے ہیں کہ چونکہ وہ گورنمنٹ نے کیا اور اس سے آپ کا وہ پیسہ دراصل گورنمنٹ لے لیتی ہے، جس کے بدلے میں آپ کو وہ پرائز بانڈ جو ہے وہ ایک سرٹیفکیٹ ہے آپ کی اتنی رقم کا۔ گورنمنٹ وہ پیسے لے کے قومی جو معاملات ہیں ان میں خرچ کرتی ہے، قومی جو کاروبار ہیں ان میں شامل کرتی ہے، ان سے جو نفع پیدا ہوتا ہے گورنمنٹ کو جو ملتا ہے اس سے لوگوں کو انعام ملتے ہیں، اور اس میں وہ تو ایک بادشاہ کی طرف سے ایک انعام والی بات ہے۔ اس لیے وہ جو انعام ہے، کسی کے دل میں اگر یہ خیال پیدا ہو کہ وہ بھی تو رقم بڑھ کے مل جاتی ہے کہ اصل موجود ہے اور انعام جو ہے وہ بڑھ کے مل گیا تو اس کی کیا صورت ہوگی، وہ چونکہ گورنمنٹ نے لیے ہیں اور ایک قومی مقصد کے لیے لیے ہیں، اور وہ بادشاہ جو قوم کے باپ کی طرح ہے وہ اس طرح آپ کو وہ انعام کی صورت میں واپس کر رہا ہے کہ آپ کی رقم سے ہم نے یہ فائدہ اٹھایا اور آپ کو بھی یہ ساتھ شامل کر رہے ہیں۔ اس میں تھوڑا سا ایک فرق بھی وہ بھی میں بیان کر دوں کہ بعض لوگوں کے دل میں آ جائے گا کہ حکومت اگر یا کوئی بینک ایسے اسکیمیں جاری کرتے ہیں جس میں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اتنا آپ کو نفع دیں گے، تو وہ بھی قسم کا انعام ہے، وہ نہیں ہے انعام، اس میں وہ نفع معین کیا جاتا ہے، وہ سود والی شکل اس میں آ جاتی ہے، اس میں نفع معین نہیں کیا جاتا۔ وہ کہتے ہیں ہم 3 مہینے کے بعد یا 1 مہینے کے بعد یا 1 سال کے بعد یا 6 مہینے کے بعد ہم قرعہ نکالیں گے، جس کا نکلا ہے اس کو ہم یہ انعام دے دیں گے، اگر نہ نکلا تو کچھ نہیں۔ گویا وہ ایک لحاظ سے نفع اور نقصان دونوں کی شراکت بھی موجود ہے اس میں اگر دیکھا جائے، لیکن اصل زر جو ہے وہ محفوظ ہے۔ اور جیسا پھر ایک سوال جو ہے وہ کسی کے ذہن میں آئے گو کہ ہم اس پہ شاید کبھی بات کی تھی،
قومی بچت والا. اسی لیے میں نے کہا نا کہ قومی بچت میں بھی معین ہے. جی معین. اسی لیے حضرت صاحب نے اس کو قومی بچت بھی کوئی اس پہ غالباً بہتر فتویٰ تو محترم مفتی صاحب بھی دے سکیں گے, ساتھ موجود ہیں, وہ بتائیں گے. اور میرا اپنا خیال ہے کہ جہاں تک عمومی فتوے کا تعلق ہے اس میں قومی بچت بھی اسی میں شامل ہے کہ وہ بھی چونکہ ایک معین منافع ہے, اور حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی اس پہ اسی قسم کی حکومت کی طرف سے اس قسم کی جو اسکیمیں جاری ہوتی تھی, حضرت صاحب نے اس میں اجازت نہیں دی اور یہی فرمایا کہ اس سے اگر ملتا ہے تو اسلام کی اشاعت کے لیے دے دو. اور قومی بچت والی جو صورت حال ہے, اگر مجلس افتاء کے تحت کوئی ایسا فتویٰ ہے تو اس میں یہی ہے کہ وہ اضطرار کی صورت میں ان حالات میں جو اس وقت پاکستان میں موجود ہیں, تھے یا اس وقت ہیں, ان میں ایسے بوڑھے لوگوں کے لیے, ایسے کمزور لوگوں کے لیے جن کے پاس بہت تھوڑا سا پیسہ ہے اور چونکہ ڈی ویلیو ہوتا جا رہا ہے اس لیے وہ ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ وہاں پہ رکھ لیں, اور اسے لیکن بہتر فتویٰ وہ مول صاحب ہی دے سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ کالو صاحب سے اگر یہ سلسلہ یہ گفتگو چل نکلی ہے تو آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. تو کل صاحب ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ جو ہے بینک وغیرہ میں جو معین منافع دیا جاتا ہے اس لحاظ سے وہ جائز نہیں اور وہ سود ہے, اس لیے منع ہے. تو اس پہ یہ سوال سامنے آیا کہ قومی بچت جو ہے اس کی کیا پوزیشن ہے, کیا وہ بھی اسی ضمن میں آتا ہے؟ اسی ضمن میں آتا ہے. بات یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مت وقت کسی انسان خواہش کے بغیر اس سے کچھ لے کر اس کو دیتی ہے زائد, تو وہ حکومت کی طرف سے ایک انعام ہے. لیکن اگر کوئی شخص حکومت کو رقم دیتا ہے اس نیت سے اور اس خواہش سے کہ مجھے اس پہ زائد ملے, تو فرمایا یہ سود ہی ہے, خواہ کوئی فرد دے یا کوئی پرائیویٹ ادارہ دے یا سرکاری ادارہ. لیکن مول صاحب پرائز بانڈ تو نہیں نا اس میں آئیں گے؟ جی نہیں, ٹھیک, کیونکہ پرائز بانڈ سود میں داخل نہیں, نہ سود میں ہے نہ. جی ٹھیک ہے. کل